بلکہ کسی نے کہا اچھا بخاری صاحب، یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا، یہ پریشر ٹیکٹکس کی کوئی بات ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم زمانہ طالب علم میں تھے اور پڑھ رہے تھے جرنلزم کو، تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ جو چیف جسٹس، یہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں نا، یا چیف جسٹس صاحب ہوتے ہیں، وہ پبلک گیدرنگز میں نہیں جاتے، وہ اخبارات نہیں پڑھتے، اور وہ ٹی وی چینلز نہیں دیکھتے. اور اس کے پیچھے جو وجہ تھی، یہ پری کرائسٹ دور کی بات ہے، پری کرائسٹ دور کی باتیں ہو گئی. اب میرے خیال میں سوشل میڈیا جب سے وہ ایکٹیو ہوا ہے، جوڈیشل ایکٹیوزم کی تاریخ کا آغاز، حالیہ تاریخ کا آغاز جناب افتخار چودھری صاحب نے فرمایا تھا. اس کے بعد کو دوام بخشا ثاقب نثار صاحب نے، ان کو نئی ہائٹس پر لے گئے جسٹس گلزار صاحب. اور اب جو ہے وہ میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ، اور اس کی وجہ یہی ہوا کرتی تھی نا بخاری صاحب، تاکہ وہ کسی بھی چیز سے انفلوئنس نہ ہو. دیکھیں آج میں ابھی پروگرام میں آنے سے پہلے ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے، اس میں ہمارے ساتھی بھی تھے کچھ، اور کچھ باہر کے لوگ تھے. جو میں گیدر کر سکا ان کی گفتگو سے وہ یہ تھا کہ آج خان صاحب نے بڑا احسان فرمایا ہے قوم پر بھی، عدلیہ پر بھی. اچھا. تشریف لے جا کے، اور تشریف لے جا کے اپنی مرضی کے 3 فیصلے لے کے وہ آ گئے ہیں. اور ایک جس کے بارے میں یہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی پیش رفت ابھی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ گرفتاری کیا کوشش نہ کسی نے کی ہے، یا پتہ نہیں ہوگی بھی کہ نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. تو اگر یہ تاثر ہو کہ آپ اپنے ساتھ لوگ لے جائیں اور پھر عدالتوں سے جو مرضی فیصلہ اپنی مرضی کا لے آئیں، یہ اچھا اومن نہیں ہے. میری بات آپ سمجھ نہیں ہے نا؟ لاہور ہائی کورٹ سے جو بات شروع ہوئی تھی، اس کا آج بدترین مظاہرہ ہم نے اسلام آباد میں دیکھا. یہ ویسے میں آپ سے پوچھ چکی ہوں یہ سوال پہلے، اس کے اوپر بعد میں ہم نے بعد میں بات کرنی ہے. پہلے آ جائیں الیکشن. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ حکومت، جب ہم کہتے ہیں نا کہ حکومت، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر اور کابینہ، یہ دونوں مل کے حکومت بناتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو سپریم کورٹ ہے، اس کا چیف جسٹس اور ججز یہ مل کے سپریم کورٹ بناتے ہیں. نہیں تو وہ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ پی ٹی آئی تو ابھی بھی چونکہ خان صاحب کو اپنا وزیر اعظم مانتی ہے، تو صدر صاحب نے بھی کہا ہوگا کہ میں نے ڈائریکشن لی. صدر صاحب کی تو خیر آبادی نہ کریں، وہ تو بیچارے صدر نہیں ہیں، وہ تو پارٹی کے ورکر ہیں، غلطی سے وہاں بیٹھ گئے ہیں جا کے، لہٰذا فیصلے وہ وہی کر رہے ہیں جو ان کی پارٹی کو سوٹ کرتے ہیں، یا جو خان صاحب کی ڈکٹیشن ہے. اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے، سب لوگ مانتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے. جو میں بات کر رہا تھا، آپ نے مجھے وہاں سے ڈیٹریکٹ کر کے اور بڑی خوبصورتی سے جو ہے دوسری طرف آپ لے گئی ہیں. دیکھیے ہمیں فوکس جانا چاہیے. یہ جس تاثر کی میں نے بات کی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ اب اگر فرض کیجئے مریم نواز کے خلاف کوئی کیس ہے یا نواز شریف کے خلاف کوئی کیس ہے، تو اسی طرح جلوس جائیں گے، اسی طرح دروازے توڑے جائیں گے، اسی طرح سے کیمرے توڑے جائیں گے، گیٹ توڑے جائیں گے، اس طرح سے فیصلے ہوں گے. اگر یہ آخر کوئی وجہ تو ہے نا جو ہم 138ویں نمبر پر ہیں. نہیں بخاری صاحب، ویسے یہ جو آپ نے کہا ہے نا کسی طرح سے یہ ہوگا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہو جائے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ خان صاحب نے جس طرح کی اگریشن ان کی گفتگو میں جھلکتا تھا، مریم صاحبہ نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. کیا ایسا ہے کہ لوگوں نے اب اس اگریشن کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے؟ لوگوں کو بات ہی وہ سمجھ آتی ہے جو اتنے اگریشن کے ساتھ. دیکھیے یہ اگر کسی ایک آدمی کا ایکٹ ہو یا کسی ایک آدمی کی خواہش ہو تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن جب نظام کا ایک بڑا حصہ اس کا ساتھ دینے لگ جائے تو پھر وہ ٹرینڈ سیٹر بن جاتا ہے. جس طریقے سے ہماری عدلیہ نے حال میں اور اس سے پہلے خان صاحب کا ساتھ دیا ہے، دوسری پارٹیاں جو ہیں، چاہے پی ڈی ایم ہے، چاہے انڈیویجول بڑی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان طریقہ یہی ہے. جو میں بات کر رہا تھا کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ ایک انڈیویجول جج نہیں ہے، سپریم کورٹ کا جج اور باقی ججز ہیں. اسی لیے یہ ہوا پہلی دفعہ کہ ان کے نوٹس لینے کے بارے میں آواز اٹھی اندر سے. 2 ججز نے کہا کہ نوٹس غلط لیا گیا ہے. That means they have the capacity to object to it. Which is good. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے بینچ کے اندر سے آوازیں اٹھی کہ یہ 2 جج نہیں بیٹھ سکتے اس میں. That means no individual judge is the ultimate authority. میری بات سمجھے؟ میں پوائنٹ ایک ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں جس سے آپ کو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھ آ جائیں گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ملک کے جو معروضی حالات ہیں، آپ اس کو ایک طرف رکھ کے آئسولیشن میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اور اس قسم کے فیصلے جو کنٹروورشل ہوں اس کے اوپر ایک کوشش کی جانی چاہیے کنسنسس بنانے کی.
ٹھیک ہے، وہ آج لیکن آج ہم نے دیکھا اس کی کوشش یہ ہے کہ 1 گھنٹے میں سیاسی جماعتیں مشاورت کر کے ہمیں بتائیں، یہ بتائیں کہاں ہوتا ہے یہ 1 گھنٹے میں تو سارے لوگ کانٹیکٹ نہیں ہوں گے تو مشاورت تو آپ چھوڑ دیں. لہذا کیا ہوا، صحیح جو ایک ضد تھی ان کی سیاسی جماعتوں کی کہ یہ فل کورٹ بننا چاہیے، انہوں نے واپس لے لی درخواستیں اپنی. ان کا اس چکر میں ہم پڑیں گے تو اور معاملہ لیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا فار انسٹنس کل یہ فیصلہ آ جاتا ہے کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے آنا ہے، چیف جسٹس صاحب نے وہ فیصلہ دینا ہے، یقیناً اس کی بڑی اہمیت ہے. اگر وہ فیصلہ دے دیتے ہیں جی کہ الیکشن اس تاریخ کو کرائے جائیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیلنج ہوگا فیصلہ یا پھر ہوگا کیا؟ پھر اس کی میں نے آپ کو چیف جسٹس صاحب کا کوٹ سنایا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے اس میں چیلنج ہونا ہے. اچھا اس میں چیلنج ہونا ہے. اس میں چیلنج ہونا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ بھی کہا ساتھ ہی کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ سے ہٹ کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے چونکہ وہ کنٹروورشل بھی ہوں گے اور کانسٹیٹیوشن انڈرمائن ہوگا. دیکھیں نا، ذمہ داری بنیادی طور پر الیکشن کرانا چیف الیکشن کمشنر کی ہے. اگر میں آپ کو مثال دوں ساتھ بیٹھے ملک کی، تو وہاں ایک چیف الیکشن کمشنر ہوتے تھے، شنکر نام تھا ان کا. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے جس نوعیت کے فیصلے کیے سٹنگ گورنمنٹ کی پرائم منسٹر اندرا گاندھی کے خلاف، انہوں نے راجیو گاندھی کے خلاف جو فیصلے کیے وہ بہت بڑے پریسیڈنٹ ہیں. اور وہاں پر جب سسٹم الیکشن کے پروسیس میں چلا جاتا ہے تو پورے کا پورا سسٹم از سبارڈینیٹ ٹو دا چیف الیکشن کمشنر. یہ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں تو بخاری صاحب پھر یہاں پہ بھی تو انٹرم گورنمنٹس جب بن جاتی ہیں ٹھیک ہے تو سارا سسٹم الیکشن کمیشن کے ماتحت ہو جاتا ہے. میں بات پوری کر لوں. ذرا آپ تصور کیجئے، کانسیپٹ یہ ہے الیکشنز کا کہ وہ جہاں بھی ہوں گے انٹرم گورنمنٹس کے تحت ہوں گے. ٹھیک ہے، بات سمجھ لیجیے گا. آگے سمجھ. اب اگر یہاں الیکشن پنجاب اور کے پی کے ہو جاتے ہیں تو 5 سال کے لیے ہے نا. تو مجھے بتائیے جب جنرل الیکشن ہوگا تو یہ پارٹیوں کے انفلوئنس میں ہوگا؟ سوچا ہے کسی نے یہ؟ صحیح ہے. یعنی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے یہ یہ بھی اب ایک پہلو ہے اس کا. اچھا نہیں آخری بات جی، پھر اس کے بعد بات ہو رہی ہے ڈیجیٹل سینسس کی. آپ مجھے بتائیے آج اگر پرانے سینسس کے اوپر آپ حل کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے، اور کل آنے والے الیکشن جو ہیں وہ ڈیجیٹل سینسس پر ہوں گے تو وہ کانسٹیٹوئنسیز کا فساد کون ختم کرے گا جو نہیں بنے گی؟ مخائی صاحب یہ ایک ایسا معاملہ جو میرے خیال میں کمپلیکیشنز کے ساتھ وہ بھرا پڑا ہے، ایک کے بعد ایک نقطہ جو ہے وہ نکلتا چلا رہا. all the more need of a consensus. یس. کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے جو کسی ایک پارٹی کو سوٹ کرے یا بہت ساری پارٹی. نہیں تو اب یہ جو صبح تک کا ٹائم ہے یہ کنسنسس کے لیے ہے یا یہ کس لیے ہے؟ دیکھیے اب مشاورت تو ہو نہیں سکتی نا، اس لیے کہ وہ نتیجے پر تو پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب تو وہ فیصلہ لکھا جانا ہے اور اس کے فیصلے کے اندر جو بھی کنکلوژن ڈرا کیا گیا ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرنی ہے. باہر کی مشاورت اب بے معنی ہے.